بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ پیارے دوستو، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں قرار پائیں۔ آپ علیہ السلام شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ آپ کیسی ناانصافی کر رہی ہیں، کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے، میں خود اپنے بھائی کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر ہی کی بات نہیں، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت بن کے آیا ہے، تم اسے اپنے ہی گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اصرار کیا کہ میں سعدیہ مجبور ہو گئی، اور اگلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کی حیثیت کے بجائے اپنی برابری کی حیثیت کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملانے لے کر آتی ہیں۔ ابھی مکے کے قریب پہنچتی تھی کہ کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ ایک دم اندھیرا سا چھایا، پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پریشان ہو گئی، مگر وہاں عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ خدا کے قریب بیٹھے تھے۔ یک کان میں آواز آتی ہے کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا ہی تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار کو نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 1000 قریشیوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ پھر پردے کو پکڑ کے کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر ایک دم ایک اور آواز آتی ہے، اے عبدالمطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکے کے قریب فلاں صحرا میں فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے ساتھ سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقرر مقام پر چلے گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں درخت کھجور کا لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں کو توڑ کر کھا رہے ہیں، اور دائیں اور بائیں 2 انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس انداز سے پہچان لیا یہ میرا پوتا ہے، کیونکہ 8 دن کی عمر سے آج 2 سال کی عمر تک اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا۔ قریب پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ خود تو جانتے تھے، لیکن ساتھ والوں کو بتانا مقصود تھا۔ سرور کائنات رحمت دو عالم نے اپنا سارا شجرہ بتا دیا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ہوں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک پورا شجرہ بتایا۔ سوال کیا کہ یہ نوجوان تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں، ہر وقت میری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا،
جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے کر چلے مکہ میں داخل ہوئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8ویں دن کے بعد اب تک اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے، لیکن سیدھا اپنی ماں جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی ساری عورتیں جمع ہیں، جناب آمنہ رو رہی ہیں اور انہیں تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملی تھی کہ آپ کا لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں کھو گیا ہے۔ آپ بالکل اسی طرح جیسے پہچانتے ہو میری ماں کون ہے، عورتوں کے ہجوم میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں کہ جس نے 8 دن کے بعد اپنی ماں کو نہیں دیکھا مگر کس انداز سے اور کس یقین کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں پہنچا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بلا کر کہا، اب اس بچے کی حفاظت اور بھی بڑھا دو، اس بچے کی حفاظت اور زیادہ کرنی ہے آپ کو، کیونکہ یہاں کچھ یہودی آئے ہوئے ہیں، یہ واقعہ سن کر ان کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس بچے کی زیادہ حفاظت کروں گی۔ پھر 5 سال تک حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو اپنے پاس رکھتی ہیں، اور پھر مدت گزرنے کے بعد 5 سال کی آپ علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کے حوالے کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکتہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے میراث میں ملی تھی، یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، حضور اقدس محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہی مدفون ہوئیں۔ وہاں پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ مکمل سفر بھی واپس نہ کر سکیں۔ محترم ناظرین، تو آپ کے ساتھ آپ کی باندی تھی وہ آپ علیہ السلام کو لے کر آئیں اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خلصتوں اور دل لبھا دینے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے اور اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں دیتے۔ ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ علیہ السلام کھانے کا منع کر دیتے تو اس وقت تو ابو طالب سب سے کہہ دیتے کہ آج سارے بھوکے رہیں گے، کیونکہ جس کھانے کو میرا بھتیجا ہاتھ نہیں لگاتا اس میں برکتیں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ علیہ السلام جس کھانے کو ہاتھ لگا لیتے تھے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئی تھیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزات انہوں نے دیکھے۔
ابو طالب کا بیان یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت کوئی بھی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب کی بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پاسار اور پرہیزگار رہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سچا عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کر عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرح نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نگار من کی یہ مکتب نرفت و خط، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و برا کے اشارہ سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا اخلاق عالم ہو، بھلا اس کو کسی استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اول، تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم، یہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا، اور قرآن انہیں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پنجم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق و کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب اگر کسی کے آگے زا نوائے تلمذ نہ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔
ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی الہانہ محبت تھی تو اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر زمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کو دعوت کی اور ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شجر و حجران کو سجدہ کرتے ہیں اور ابران پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔